یہ قصہ ہے موسم گرما کی ایک یاد کا، جب عرصہ دراز سے آبائی گاؤں میں مقیم ہمارے رشتہ دار ہمیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دے رہے تھے، مگر ہم اپنی مصروفیات کے بہانے اور ٹال مٹول سے اس دعوت کو مسلسل التوا کا شکار کرتے چلے آ رہے تھے۔ پھر ایک صبح ہم نے رخت سفر باندھ ہی لیا اور گاؤں تاج گڑھ جا پہنچے۔ گاؤں میں رواج کے مطابق سب چھوٹے بڑے ہمارے استقبال کے لیے دروازے پر ہی موجود تھے۔ اتنے شاندار استقبال پر ہم نے بھی خود کو کوئی نامی گرامی شخصیت سمجھتے ہوئے دکھائی نہ دینے والے کالر سیدھے کر لیے اور اکڑ کر چلنے لگے، گویا ولایت سے کوئی تمغہ جیت کر یا وطن کا نام روشن کر کے واپس لوٹے ہوں۔ خاندان کے تمام افراد کے علاوہ بھی ایک ہستی اپنے پورے قبیلے سمیت ہمارے والہانہ استقبال کے لیے موجود تھی، مگر ابھی ہم اسے دیکھ نہ پائے تھے۔ اس سے ملاقات ہونا باقی تھی اور یہ سارا قصہ اسی ملاقات کا حال بیان کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ خیر، تو خوب آؤ بھگت کروانے اور مرغ مسلم کی ضیافت اڑانے کے بعد ہم نے تاروں کی خنک چھاؤں سے لطف اندوز ہونے اور کھلے آسمان پر روشن چاند کے نظارے کے رومانوی تصور سے کھلے صحن میں سونے کی ضد کی۔ گھر والوں نے بتھیرا سمجھایا کہ ہم سب بھی کمروں میں ہی سوتے ہیں، آپ یہیں آرام محسوس کریں گے، مگر موسم گرما کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا اور پھر گاؤں کا کھلا تاروں بھرا روشن آسمان چھوڑ کر کون پاگل بند کمروں میں سو سکتا ہے؟ ہم نے اہل خانہ کی کور ذوقی پر افسوس کرتے ہوئے اپنی چارپائی باہر صحن میں بچھانے پر ہی اصرار کیا۔ ہمارے اصرار پہ کھلے صحن میں ہمارا بستر لگا دیا گیا۔ اب ہم تصور ہی تصور میں دیہات کے اس رومانی ماحول سے لطف اندوز ہوتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کیسے ہم یہاں سے واپسی پر گاؤں کی زندگی اور خوبصورتی پر ایک مفصل مضمون لکھیں گے اور دوست احباب کو اپنے تجربات مزے لے لے کر سنائیں گے۔ لیکن یہ رودات ایک دل فگار نوحے میں بدلنے والی تھی، اس سے ابھی ہم انجان تھے۔ گاؤں کی حسین شاموں کا تو بہت تذکرہ سنا تھا، مگر گاؤں کے کھلے صحن اور چھتوں پہ میدان جنگ جیسی ہنگامہ خیز راتوں سے ابھی ہم ناواقف تھے۔ ابھی ہمیں صحن میں لیٹے بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمیں اپنے پیر پہ ایک دم کسی باریک نوکیلی چیز کی چبھن محسوس ہوئی۔ سی کی آواز کے ساتھ ہم فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہے، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ دوبارہ سے چارپائی پر لیٹے اور خود کو آسمان کے روشن چاند کی طرف متوجہ کر کے مراقبہ کرنے لگے۔ اچانک سے پھر وہی تیز اور باریک نوکیلی شے ہمیں چھوتے ہوئے گزری۔ اس بار نشانہ ہمارے ہاتھ کی پشت تھا۔ ہمیں گویا کرنٹ سا ہی لگا اور ہم مراقبے سے باہر نکل آئے۔ ابھی ہم اس پر غور کر ہی رہے تھے کہ یکدم جنگی جہازوں کی سی تیز گرج اور بھیں بھیں کی آوازوں نے ہمارے کان کھڑے کر دیے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ موٹے تازے اور خوب پلے ہوئے مچھروں کا ایک جھلڑ دائرے میں ہمارے سر کے عین اوپر منڈلا رہا ہے، گویا کوئی جنگی جہاز دشمن کے مورچے پہ گولہ پھینکنے سے پہلے ہدف کا جائزہ لینے اور دہشت پھیلانے کے لیے اس کے اوپر تیز تیز گھوم رہا ہو۔ دوستو، یہ کوئی عام مچھر نہ تھے، جیسے شہر میں ہمارے تمہارے گھروں کے بند کمروں میں منحنی سی آواز سے بھن بھن کرتے اور مورٹین کی ذرا سی بو سے غش کھا کر گر پڑتے ہیں۔ یہ تو کثرتی جسموں کے مالک تربیت یافتہ حملہ آور تھے، جو گاؤں کا خالص خون پی پی کر کھلے کھیتوں اور بھینسوں کے باڑے میں پل کر توانا ہوئے تھے۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں تو حملہ آوروں کے دستوں سے 4-5 فوجی اکٹھے ہم پر حملے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ اس دفعہ نشانہ بیک وقت ناک، کان، بازو، پاؤں اور کمر تھی۔ ہم ایک طرف ہاتھ مارتے ہیں تو دوسرا آن دھمکتا ہے، پاؤں ہلاتے ہیں تو بازو پر باریک سوئی چبھتی ہے، ہڑبڑا کر بازو پر ہاتھ مارتے ہیں تو تربیت یافتہ حملہ آور ہمارے ہاتھ کی اوٹ سے گھوں گھوں کرتا ہوا فرار ہو جاتا ہے۔
دائیں کروٹ بدلتے تو نشانہ بازی بائیں طرف تیز ہو جاتی۔ اہل خانہ کی احتیاطاً رکھی ہوئی چادر کو ہم نے سر سے پیر تک اوڑھ کر خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر حملہ آور ایسے مشاق تھے کہ اس باریک پردے سے لگ کر چوکس کھڑے رہتے۔ ذرا جو چادر کا حصہ جسم سے چھوا، دستے کے کسی سپاہی نے وہیں اپنے ہتھیار سے ہم پر حملہ کر دیا۔ غرض یہ پوری رات ایسا گھمسان کا رن پڑا کہ ہم اپنے مورچے میں مسلسل بچنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ ایک بار اٹھ کر دیکھا بھی کہ اہل خانہ میں سے کوئی جاگتا ہو تو اسے کہہ کر اندر کمرے میں سونے کا انتظام کروا لیں، لیکن سب گھوڑے بیچ کر یوں سوئے تھے گویا اب روز حشر ہی اٹھیں گے۔ کسی کو ہلا کر اٹھاتے ہماری انا آڑے آتی کہ کس شان سے فطرت کے نظاروں کے قصیدے پڑھتے، اور ان کی غور ذوقی پر افسوس کرتے ہوئے ہم نے کھلے آسمان تلے سونے کی ضد کی تھی۔ رہی سہی کسر صحن کے دوسرے کونے میں بنے باڑے میں بندھی بھینسوں کے وقتاً فوقتاً ڈکار نے پوری کر دی۔ گویا تھوڑے وقفے کے بعد دشمن علاقے سے کوئی بڑی توپ ایک دھماکے سے حملہ آوروں کی نئی کھیپ کو میدان جنگ کی طرف روانہ کرتی۔ ذرا جو آنکھ لگتی تو اس شور شرابے سے پھر آنکھ کھل جاتی۔ کیا 14ویں کا روشن چاند، کیا تاروں بھرا تھال، کیا مراقبہ اور کیا فطرت کے نظارے! کسی شے کا کوئی ہوش نہ رہا، بس رات گزرنے کا انتظار کرتے رہے۔ خدا خدا کر کے رات کٹی۔ صبح ہاتھوں پیروں اور چہرے پہ جگہ جگہ سرخ دانوں کے نشان لیے اٹھے تو دن کی روشنی میں پتہ چلا رات کے اس حملے میں صرف 2 حملہ آور مارے گئے ہیں، اور وہ بھی اتفاقاً مشیت الہی سے ہمارے کروٹ بدلنے سے دب کر مر گئے، ورنہ ہماری دھینگا مشتی اور جوابی حملے سے ان کا بال بھی بیکا نہ ہو سکا تھا۔ صبح جب اہل خانہ نے پوچھا کہ رات آرام سے کٹ گئی نا، تو ہم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، ہاں نہ میں سر بھی نہ ہلا سکے، اور ناشتے کے فوراً بعد سامان پکڑا، ایسے دم دبا کر بھاگے کہ کسی کو رات کے واقعے کی بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ کیا آپ نے کبھی نندیا پور کے بارے میں سنا؟ ایک ایسی بستی جس کی دلکشی زمانے بھر میں مشہور، اور جس کی کہانیاں سب کو اپنی گرفت میں لیے رکھتی، لیکن اس شہر پر منڈلا رہے ہیں خطرات کے بادل، جن، بھوت اور بدروح۔ اس کے رہنے والوں کی زندگیاں اجیرن بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی ہے جو بچا پائے گا نندیا کو؟